السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اویئرنیس ری ایکشنز۔ آج ہم بات کریں گے چاند کے بعد انڈیا کی توجہ اب سمندر پر، گہرے پانیوں کی یہ دوڑ اتنی اہم کیوں ہے؟ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انڈیا نے چاند پر قدم رکھ کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، مگر اب ان کی توجہ آسمان کی بجائے سمندر کی گہرائیوں پر ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب بس اتنا سا ہے کہ انڈیا سمندر کی گہرائیوں میں چھپی قیمتی معدنیات کی تلاش میں یہ سب کرنا چاہتا ہے جسے وہ ایک روشن مستقبل کی کلید سمجھتا ہے۔ انڈیا کے پاس پہلے سے ہی بحر ہند کے گہرے پانیوں میں تحقیق کے لیے 2 لائسنس موجود ہیں، تاہم سمندر کی گہرائیوں سے قیمتی معدنیات کے حصول کے لیے بڑی عالمی طاقتوں کے مابین جاری دوڑ میں شامل ہونے کے لیے انڈیا نے مزید 2 لائسنسوں کے لیے درخواست دی ہے۔ چین، روس اور انڈیا سمیت دیگر کئی ممالک سمندروں کی سطح سے ہزاروں میٹر نیچے موجود معدنی وسائل کوبالٹ، نکل، تانبا، مینگنیز جیسی اہم اور قیمتی دھاتوں کے بڑے ذخائر تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا استعمال توانائی کی پیداوار میں مدد دینے والے متبادل ذرائع یا قابل تجدید توانائی جن میں شمسی اور ہوا سے حاصل ہونے والی توانائی میں ہوتا ہے۔ معاملہ بس یہاں نہیں رکتا بلکہ اس شعبے میں آگے بڑھنے سے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور بیٹری ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے اور پھر ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف مؤثر انداز میں لڑنے میں مدد بھی ملے گی۔ اقوام متحدہ سے وابستہ انٹرنیشنل سیبیڈ اتھارٹی ISA نے اب تک 31 ایکسپلوریشن لائسنس جاری کیے ہیں، جن میں سے 30 فعال ہیں۔ اس کے رکن ممالک کان کنی کے لائسنس دینے کے بارے میں قواعد و ضوابط پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اس ہفتے جمیکا میں ایک اہم اجلاس کر رہے ہیں۔ اگر ISA انڈیا کی نئی درخواستوں کی منظوری دیتا ہے تو اس کے لائسنس کی تعداد روس کے تو برابر ہو جائے گی، مگر چین کے پاس موجود لائسنس سے کم ہے۔ انڈیا کی جانب سے جمع کروائے جانے والی 2 لائسنسوں کی درخواستوں میں وسطی بحر ہند میں تانبے، زنک، سونے اور چاندی کے ذخائر کی تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ISA کے قانونی اور تکنیکی کمیشن نے اس بارے میں تبصروں اور سوالات کی ایک فہرست انڈین حکومت کو بھیجی ہے۔ دوسری درخواست کے جواب میں وسطی بحر ہند میں اہم مقام افاناسی نکیتین سیماؤنٹ کے کوبالٹ سے مالا مال فیرومینگنیز کی تہ کا پتہ لگانے کے لیے کمیشن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایک اور نامعلوم ملک نے سمندری علاقے جس کے لیے انڈیا نے درخواست دی ہے کو اپنا توسیع شدہ حصہ قرار دیا ہے اور انڈیا سے اس بارے میں جواب مانگا ہے۔ انڈیا کی جانب سے دی جانے والی ان درخواستوں کے نتائج جو بھی سامنے آئیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ انڈیا سمندر کی تہ سے قیمتی معدنیات کے حصول کی دوڑ میں پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ امریکہ میں قائم جیو پولیٹیکل اور سپلائی چین انٹیلیجنس فراہم کرنے والی ہورائزن ایڈوائزری کے شریک بانی ناتھن پیکارسک کہتے ہیں کہ بحر ہند بڑی تعداد میں قیمتی ذخائر کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی حکومت سمندر کی ان گہرائیوں تک پہنچنے اور اپنی تحقیق کو وسعت دینے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ ان سے ان کا مستقبل وابستہ ہے۔ انڈیا، چین، جرمنی اور جنوبی کوریا کے پاس پہلے ہی بحر ہند میں پولی میٹلک سلفائڈز کی تلاش کا لائسنس موجود ہے۔ سن 2022 میں انڈیا کی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشن ٹیکنالوجی نے وسطی بحر ہند میں 5270 میٹر کی گہرائی میں اپنی کان کنی کی مشین کے تجربات کیے اور کچھ پولی میٹلک نوڈلز آلو کی شکل کی چٹانیں جو سمندر کی تہ پر واقع ہیں اور مینگنیز، کوبالٹ، نکل اور تانبے سے مالا مال ہیں، جمع کی۔ انڈیا کی وزارت ارتھ سائنسز نے ملک کے گہرے سمندر میں کان کنی کی۔ امریکہ بین الاقوامی پانیوں کی کان کنی کی دوڑ کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس نے سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی توثیق نہیں کی، جس معاہدے کی وجہ سے ISA کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے بجائے اس کا مقصد اپنے قریبی سمندری علاقوں سے معدنیات حاصل کرنا ہے۔
گہرے سمندر میں تحقیق اور تلاش کے حامیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر کان کنی تقریباً اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جس کے نتیجے میں کم معیار کی پیداوار ہوئی ہے، اور یہ کہ معدنیات کے ذرائع کے بہت سے علاقے تنازعات یا ماحولیاتی مسائل سے دوچار ہیں۔ لیکن ماحولیاتی مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ گہرے سمندر کی تہہ کرۂ ارض کی آخری سرحد ہے جس کا ابھی تک مطالعہ نہیں کیا گیا ہے، اور وہاں کان کنی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، چاہے اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ برطانیہ، جرمنی، برازیل اور کینیڈا سمیت تقریباً 2 درجن ممالک بھی گہرے سمندر میں کان کنی کو روکنے یا عارضی طور پر اس پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان گہرائیوں میں سمندری ماحولیاتی نظام کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ ماحول دوست توانائی اور اس ٹیکنالوجی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے 2050 تک اہم معدنیات کی کھدائی میں 5 گنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انڈیا کا 2030 تک اپنی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو 500 گیگا واٹ تک بڑھانے اور اس وقت تک اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 50% تک ٹارگٹ حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انڈیا کو گہرے سمندر سمیت تمام ممکنہ ذرائع سے اہم معدنیات حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال کچھ ممالک زمین پر اہم معدنیات کی پیداوار پر حاوی ہیں۔ آسٹریلیا لیتھیم کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے، جبکہ چلی تانبے کا سب سے بڑا فراہم کنندہ ہے۔ چین بنیادی طور پر گریفائٹ کے حصول پر کام کر رہا ہے کہ جس کی مدد سے وہ سمارٹ فونز اور کمپیوٹرز کی صنعت میں آگے بڑھنے اور اس میں اپنا راج قائم رکھنے کی کوشش میں ہے، لیکن سپلائی چین میں داخل ہونے سے پہلے ان معدنیات کی پروسیسنگ میں چین کے غلبے کے بارے میں جغرافیائی سیاسی خدشات موجود ہیں۔ امریکی وزیر توانائی جینیفر گرانوم نے اگست 2023 میں معدنیات اور ماحول دوست توانائی کے ایک اہم اجلاس میں کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ ایک غالب سپلائر سے ہے جو سیاسی فائدے کے لیے مارکیٹ کی طاقت کو ہتھیار بنانے کے لیے تیار اور کوشاں ہیں۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور متعدد مغربی ممالک نے سن 2022 میں معدنیات کی سیکیورٹی پارٹنرشپ کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد اہم معدنیات کی سپلائی چینز میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ انڈیا اب اس کا رکن ہے۔ انڈیا نے گہرے سمندر میں کان کنی کی ٹیکنالوجی تیار کرنے کے لیے روس کے ساتھ ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ امریکہ میں قائم جیو پولیٹیکل اور سپلائی چین انٹیلیجنس فراہم کرنے والے ہورائزن ایڈوائزری کے شریک بانی ناتن پیکارس کہتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناؤ نے توانائی کے حصول کے لیے معدنیات کو نکالنے، ان پر عمل کرنے اور استعمال کرنے کی جدوجہد کو تیز کر دیا ہے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔